قد کا معنی ہے شک نہیں کرنا، افلحا کا معنی ہے کامیاب ہو گئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کامیاب ہوں گے نہیں، کامیاب ہو گئے۔ کتنی بڑی سند ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کی ضمانت نصیب ہو گئی۔ پروردگار کون خوش نصیب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان خوش نصیبوں کے پاس ایسی دولت ہے کہ ان کی کانڈ نہیں لگ سکتی۔ پروردگار وہ کون سی دولت ہے؟ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے نا وہ کامیاب ہو گئے۔ ہر دولت کا کوئی اکاؤنٹ ہے، ہر پیسے کی کوئی جیب ہے، ہر خزانے کی کوئی تجوری ہے۔ پروردگار یہ ایمان کی جو دولت ہے اس کا بھی کوئی تجوری ہے، اس کی کوئی؟ قالت الاعراب آمنا، کچھ گاؤں سے سادے بندے آپ کے ڈیرے پر آئے ہیں محمد جی، وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہیں کہ تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ علماء ہیں، ان علماء کو کوئی بندہ ملنے آ جائے تو ان کے پاس طالب علم ہوتے ہیں، اور طالب علم ان کے دروازے کو کھٹکھٹا کے کہتے ہیں استاد جی باہر آیا جی، کوئی بندے ملن آئے نے۔ اچھا ہم اولاد رسول ہیں، ہمارے ڈیرے پر کچھ مرید ہوتے ہیں، مریدین ہوتے ہیں، کوئی بندہ ملنے آ جائے تو وہ کہتے ہیں شاہ جی باہر آیا جی، کچھ بندے ملن آئے نے۔ اللہ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، کچھ بندے مصطفیٰ کے ڈیرے پر آئے ہیں اور محمد بادشاہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ جب وہ مصطفیٰ کے ڈیرے پر پہنچے ہیں تو خدا نے جبریل سے کہا ہے جا حبیب سے کہہ جا کے ان سے ملاقات کریں تاکہ امت کو سمجھ آ جائے علماء کے لیے طلباء نوکری کرتے ہیں نا، پیروں کے لیے مرید نوکری کرتے ہیں نا، جس کی دہلیز پر نوکر استاد ملائکہ بن کے کھڑا ہو انہیں محمد کہتے ہیں۔ اچھا اب اللہ نے فرمایا ان سے کہیں کہ وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم نے اسلام تو قبول کیا ہے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ جو ایمان ہے نا وہ ابھی تمہارے دل تک نہیں آیا۔ پتہ چلا ایمان کوئی ایسی دولت ہے جس کی تجوری کا نام دل ہے۔ ایمان کا جو بینک ہے اس کا نام دل ہے۔ قد افلح المؤمنون، شک نہ کرنا یہ جو دل والے ہیں نا ان کی کنڈ نہ یہاں لگتی ہے نہ آگے لگتی ہے۔ پتہ چلا کامیابی کی پہلی شرط ہے دل میں ایمان۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اللہ فرماتا ہے یہ ایمان والے ہیں نا، مومن ہو بے نمازی ہو نہیں نہ سکتا۔ ایمان دل میں آ جائے تو بندہ اذان سن کے مصلی پہ آنے کے بغیر رہ بھی تو نہیں سکتا۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ اچھا پتہ چلا دوسری شرط ہے نماز۔ اللہ کی قسم میں اگر لفظ صلاۃ پر رک جاؤں نا، دیر آر 56 میننگ آف دس ون ورڈ، 56 معنی تو اس کے میں لغت سے کروں گا نا، تو پھر قرآن میں کتنے معنی ہیں وہ آپ کی سوچ ہوگی نا کہ قرآن میں وجوہ والنظائر کے چیپٹر میں کتنے معنی ہیں اس لفظ کے، وہ تو آپ کی سوچ بند ہو جائے گی نا کہ یہ کیا نکلا ہے۔ حفاظ کافی تعداد میں بیٹھے ہیں، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، تولا صلی، کذب صدق، صدق کا الٹ کذب، صلی صلاۃ ہے، تولا اس کا الٹ ہے۔ اب تولا کا معنی ہے پلٹ جانا، منہ پھیر لینا۔ اللہ کی قسم صلاح یعنی صلاۃ کا معنی ہے بیٹھ کر تکتے رہنا۔ اب میں نہیں رک سکتا، دیکھیں بیٹا وقت تھوڑا ہے، رک نہیں میں سکتا۔ اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو تیری دید کا بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ٹھنڈا بولے ہو یار فجر تو آئی ہے، معراج کے بعد زور تو آئی ہے، معراج کے بعد اثر تو آئی ہے، معراج کے بعد مغرب اور عشاء تو معراج کے بعد آئی ہے، تو کیا صحابہ پہلے بے نمازی تھے؟ نہیں، بیٹھ کر یار کو تکتے رہتے تھے، فرشتے صلاۃ لکھتے رہتے تھے۔
فرمایا صلاتہم خاشعون، یہ گڑ گڑانے والے ہیں اپنی صلاتوں میں. پتہ چلا خشیت کامیابی کی تیسری پیڑھی ہے، تیسری سیڑھی ہے نا. الذین ہم عن اللغو معرضون، اللہ فرماتا ہے بےہودگی سے دوری اختیار کرنا کامیابی کا اگلا مرحلہ ہے. والذین ہم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کامیابی کی تیسری سیڑھی ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افلاح کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہے، افلاح کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے. دنیا اور آخرت میں وہ مومن کامیاب ہے جو زکاتی ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ میں سے کون کون ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ بات سنیں، پاکستان میں اس وقت، پورے ورلڈ پاکستان میں اس وقت تقریباً 10% لوگ، 20% لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، باقیوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ ایک تجزیہ ہے. کیا 80% لوگ جہنم جائیں گے کیونکہ کامیاب تو وہ ہیں جو زکوٰۃ والے ہیں؟ پتہ چلا یہ کوئی ایسی زکوٰۃ ہے جس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، یہ امیروں غریبوں کی سانجی ہے. قرآن میں جہاں تک تعلق ہے نا پیسوں والی زکوٰۃ کا، تو اللہ جب پیسوں والی زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے تو کچھ صیغے ہیں جو آتے ہیں آیت میں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، شاباش بیٹا ذرا اونچا بولے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّکَاةَ وَأَقِمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّکَاةَ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. آپ کو سمجھ آئی ہے نا؟ اچھا اس آیت میں نہ تو آتا ہے، نہ آتو آیا ہے، نہ یوتو آیا ہے، نہ آتیتم آیا ہے، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے یہ کامیابی والی زکوٰۃ ہے. اس کا تعلق نوٹوں کے ساتھ نہیں، محمد کی ساری امت کے ساتھ ہے. سورہ مریم قرآن حکیم کا 19واں سورہ ہے اور میرا دل کر رہا ہے میں 17 نمبر آیت کو پڑھوں، 18 نمبر آیت کو پڑھوں، 19 نمبر آیت کو پڑھوں، 20 نمبر آیت کو پڑھوں، 21، 22، 23، 24، 25 سے پڑھوں، 26 نمبر آیت. اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فآتت بہ قومہا تحملوہ. تو مریم ایک دن اپنی قوم کے پاس آئیں، ان کی گود میں ایک بچہ تھا. قالو، سارا علاقہ کہنے لگا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، عجیب بات ہے، یہ تیری گود میں بچہ کیسے آ گیا، یہ تو بڑی بری بات ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء ما کانت امک بغیہ، مریم تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. حضرت مریم جواب نہیں دیتی، فاشارت الیہ، یوں کرتی ہیں اس سے پوچھو نا، اس سے بات کرو نا، اس سے بات کرو نا. اچھا بندے سر پکڑ کے کہہ گئے کالو کیفا نکلم من کانا فی المہد صبیا، بی بی یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے. اللہ کو جلال آیا، ڈنگروں میں نبی بنایا ہے، تو بچہ لگتا ہے. تمہیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ نبی کو بچہ نہیں سمجھا کرتے، نبی تو نبی ہوتا ہے، ماں کی گود میں بھی نبی ہوتا ہے. اچھا چلے اب حضرت مریم نے اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے فرمایا عیسیٰ اٹھ کے بیٹھ، ماں کی گود کو ممبر بنا. جلدی سے عیسیٰ اٹھ کر بیٹھے اور ماں کی گود کو ممبر بنا لیا. بھائی ماں کی گود کو ممبر بنا کر عیسیٰ نے گفتگو نہ شروع کر دی. آپ سمجھیں گے کیوں؟ کیونکہ ماں کا اشارہ تھا، ماں کا اشارہ، ماں کا اشارہ. یہاں ہماری مائیں کلب کلب کے مر جائے ہم موبائل نہیں چھوڑتے. عیسیٰ ماں کے اشارے پر اٹھ کے بیٹھے ہیں. بھائی نبی کی ماں کی عزت پر حملہ ہوا، عیسیٰ اٹھ کر بیٹھ گئے. نبی کے گھر پر حملہ ہو تو اٹھ کر بیٹھو. اچھا اب حضرت عیسیٰ کا موضوع کیا ہے؟ بھائی میری ماں تو پاک ہے. چلے ممبر بنا، ماں کا گود، پہلا اعلان کیا قال انی عبداللہ، مجھے بچہ نہ سمجھو، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، میں یہاں پڑھنے نہیں آیا، مجھے اس نے کتاب دے کے بھیجا ہے. وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. وجعلنی مبارکا، اس نے مجھے برکت بانٹنے بھیجا ہے. نہیں، موضوع تو ہے میری ماں پاک ہے، شانیں آپ اپنی بیان کر رہے ہیں. ایک جملہ ماں کی شان میں تو کہیں نا.
चौथे फलक पर बैठे हुए मरियम के बेटे ने जवाब दिया, चुप कर, मैं अपने फजाइल पढ़कर जमाने को बता रहा हूं, भला मेरे जैसा बच्चा भी आवारा माओ में से आ सकता है। अगर ईसा की शान सुनकर मरियम के मकाम की समझ आ जाती है उम्मत मुहम्मदिया को, तो फिर सोचना अगर मरियम का ये मकाम है तो मुहम्मद की मां का क्या मकाम होगा। ईसा ने कहा, मैं जहां भी हूं ना बरकत बांटने आया हूं। वह औसानी, वसीयत की है अल्लाह ने मुझे, बिसलाती व ज़कात, कि ए ईसा ना सलात छोड़ना ना ज़कात छोड़ना। बोलो सारे, हजरत ईसा को अल्लाह ने वसीयत क्या की है? ए ईसा ना सलात छोड़ना और ना, कब तक बेटा अटेंशन, कब तक? मा दुम तु हय्या, जब तक जिंदा हो। उनमें दसो भाई, हजरत ईसा ज़कात छड़ी जी। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हूं, वकीलों को कुरान पढ़ाता हूं। मैं अपनी पूरी तालिब इल्माना जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि ईसा ने कभी भी ज़कात नहीं दी। क्यों? क्योंकि ईसा के पास कभी इतने पैसे नहीं इकट्ठे हुए थे कि ईसा ज़कात दे लेते। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैसों वाली ईसा ने दी कोई नहीं, नजात वाली छोड़ी कोई नहीं, जिंदगी में कोई नहीं दी। आर्डर यह है, मादुम तो हैया, अब जब तक जिंदा रहो तब तक जारी रखना ज़कात। ईसा जिंदा है कि मर गए हैं? अच्छा, किधर है वो? चौथे फलक पर। ऐसे ही है तो इसीलिए तो हम कलपते हैं, बदबख्त ना बनो अगर ईसाइयों को तुम्हारे अकीदे का पता चल गया कि मुसलमानों का कोई ऐसा अकीदा भी है कि मोहम्मद नौजुबिल्लाह माता मोहम्मद मर गए हैं, तो आपको तो ईसाई कान पकड़ कर कहेंगे, बदबख्तों अगर तुम्हारा मर गया है तो कलमा हमारे वाले का पढ़ो ना। ये वजह है जो हम कहते हैं, नहीं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तेरे पीछे खड़े होने वाले मकसद अक्सा के नमाजी नहीं मर रहे तो तू इमाम कैसे मरेगा? तू जिंदा है वल्लाह। फलक पर ईसा है, चौथे आसमान पर जिंदा है, ज़कात चल रही है। कौन सी फैक्ट्री है जिसके पैसे आते हैं? तलबा के लिए एक लम्हा फिक्रिया होगा मेरी सारी गुफ्तगू, और सोचेंगे कि बात किधर से चिड़ी है। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ जी, रुक जाओ। सूरह मरियम खुली है तो खुलने दो, फिर से एक आयत सूरह मरियम से यहां से पढ़ लेते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अब मैंने जो बात पढ़नी है वो आगे है, लेकिन आड़ मैं यहां गया हूं कि नबी का नाम है, आगे पीछे या लिखा है, तो सारे कह रहे हैं या किसी को तकलीफ नहीं हुई। मौलाना या आदम उस्कुन, मौलाना या नूह इन्नहु लैसा, मौलाना या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रोया, ठंडा बोल रहे हो। या मूसा इन्नी अनल्लाह, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, यार आदम से लेकर ईसा तक या कर रहे हो, तुम्हें कोई एतराज नहीं, तुम्हें या मोहम्मद से क्या तकलीफ हो रही है? नहीं, अगर आप कहें कुरान में नहीं है तो आप मानने की तैयारी करो, आयते हम पढ़ देते हैं। या अय्युहन नबिय्यु, या अय्युहर रसूल, ठंडा बोले हो यासीन, या अय्युहल मुज़म्मिलो, या अय्युहल मुदस्सिरो, या खुदिल किताबा बिकुव्वा, ए या अल्लाह ने जो दिया है उसे मजबूती से थामो। ये भाई मेरे आयत आप सामने आई है, या खुदिल किताबा बिकुव्वा, ए या जो अल्लाह ने दिया है उसे मजबूती से थामो। भाई अल्लाह का कुदरती लहजा हर नबी से यही था, ए नबी जो दिया है उसे मजबूती से थामो। मौलाना या मूसा इन इस्तफ़ैतु का लन्नासी बिरिसालती व बिकलामी फखुज़ मा आतैतुका, ए मूसा जो मैंने दिया है उसे मजबूती से थामो। फखुज़ अर्बाअतम मिन अत-तैर, ए इब्राहिम जो मैंने कहा है उसे मजबूती से थामो। अल्लाह हर नबी से कह रहा है जो मैंने दिया उसे मजबूती से थामो, लेकिन बारी हुसैन के नाना की आती है तो अल्लाह मोहम्मद से नहीं कहता जो मैंने दिया उसे मजबूती से थामो, बल्कि कायनात से कहने लगा, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, और इंसानों जो मेरा हबीब अता करे उसे मजबूती से थामो। जिसे आतैनाहुल हुक्म सबीया, बचपने में हमने आपको नबूवत अता कर दी, हनाना मिल्लदुन्ना, अपनी तरफ से हमने आप पर मेहरबानी की है। हनाना मिल्लदुन्ना,
اپنی طرف سے ہم نے آپ پر مہربانی کی ہے. اے یحییٰ خدا نے تیرے اوپر یہ کرم کیا. کیا؟ من لدنا والزکاۃ، اے یحییٰ میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے زکات دی ہے. یہ کون سی زکات ہے جو اللہ دے رہا ہے؟ اس کی کتنی فیکٹریاں ہیں، اس کا کتنا مال آیا ہے، کتنے پرسنٹ خدا کی زکات ہے؟ پتا چلا یہ بات نوٹوں کی نہیں ہو رہی، کوئی ایسی زکات ہے جس کے ساتھ نجات ہے. میں سورہ الکہف کھول رہا ہوں، 18 نمبر سورہ ہے. سورہ الکہف کھول گئے، میری آنکھوں کے سامنے ہے. فن طلقا، دو ہستیاں چلیں، ایک نبی ہے ایک ولی ہے. ایک کا نام موسیٰ ہے، دوسرے کا نام خضر ہے یا خضر ہے، دونوں الفاظ ٹھیک ہے. دونوں چل پڑے ہیں. حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، بچے کھیل رہے ہیں، ولی کی نظر پڑی، ایک بچے کو پکڑا، گردن مروڑی، اسے قتل کر دیا. قالا، موسیٰ بولے، اقتلت نفسا ذکیۃ بغیر نفس، بغیر وجہ کے آپ نے بچہ مار دیا. لقد جئت شیئا نکرا، یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ نے بلا وجہ بچہ مارا ہے. اب ولی عرض کرنے لگے، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس بچے کے ماں اور باپ مومن تھے. ذرا یاد کراؤ مجھے کہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے پسلیوں میں، پسلی ہے جسم میں، جسم ہے کمرے میں، کمرہ ہے گھر میں، ولی ہے چوک میں. چوک میں بیٹھا ہوا ولی کہہ رہا ہے میں نے اس بچے کا گھر دیکھا ہے، گھر میں کمرہ دیکھا ہے، کمرے میں ابا دیکھا ہے، ابے کی پسلیوں میں دل دیکھا ہے، دل میں ایمان دیکھا ہے. رحم الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا، مولانا سر اٹھائیں، فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، اس بچے نے بڑا ہونا تھا، کافر ہونا تھا، ماں کو کافر کرنا تھا، باپ کو کافر کرنا تھا، یہ تینوں جہنمی تھے، میں نے مار کے تینوں کو جنت دی ہے. دیکھیں میری گفتگو سے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. ہاں کوئی پڑھا لکھا دوست یہ کہہ سکتا ہے کہ خضر ولی تھے، نبی نہیں تھے، ولی تھے. کوئی کہے گا نہیں نبی تھے ولی نہیں تھے، نبی تھے، تو میں دونوں کو مان لوں گا، مجھے اعتراض ہی کوئی نہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کلمہ آپ موسیٰ کو پڑھائیں گے خضر کا یا خضر موسیٰ کا پڑھیں گے. تو اگر کہیں نہیں کلمہ تو خضر ہی موسیٰ کا پڑھے گا، تو پھر مجھے کہنے دو کہ اگر خضر کا کلمہ پڑھنے والا چوک میں بیٹھ کر جنتی جہنمیوں کو جنتی کر سکتا ہے تو محمد کا بابا فرید بندے پاک پتن بلا کر جنت نہیں دے سکتا. ارادنا، ہم نے چاہا، ہم نے، خضر کہہ رہے ہیں ہم نے چاہا، ان یبدلہما ربہما خیرا، ان دونوں میاں بیوی کو بہتر بیٹا بھی لے دیں. یا اللہ پتر بھی لے کے دے گا ولی، یا اللہ دل کی کیفیت بھی جانے گا ولی، یا اللہ یعنی تیرا لکھا ہوا پڑھا خضر نے کیونکہ قتل کیا بچہ، لوہے محفوظ کو پڑھا ولی نے، تقدیر پڑھا ولی نے اور تقدیر کو بدل بھی دیا. ہے کون یہ ولی؟ اللہ 65ویں آیت میں فرماتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے. اور اس کی تعلیم یہ ہے فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اپنی خاص رحمت کا صدقہ اسے دیا ہوا ہے. مولا تیری خاص رحمت کون ہے؟ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میری خاص رحمت مصطفیٰ ہے. تو مولا خضر کو کیا ملا ہے؟ فرمایا محمد 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 محمد. امت کی تسبیح کرنے والے کو اتنا علم اور اختیار دیتا ہوں تو حسین کے نانا کو کتنا دیا ہوگا. آپ اور تو نہیں ہو رہے نا جی؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اچھا اب کیا ہوا؟ فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زکاتا زکاتا. دیکھو اٹینشن، مولانا آپ کیا کر رہے ہیں یار؟ مجھے تکلیف ہے، میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یقیناً. زکاتا، خضر نے کہا اے موسیٰ آنے والا بچہ زکاتی ہوگا. زکاتی بیٹا یہ کون سی زکات ہے؟ بچہ فیکٹری کا مالک تھا، یہ کون سی زکات ہے؟ دیکھیں میری بات سنو، دیکھیں میں مفسرین کی آراء نہیں دے کے جانے والا آپ کو،
کہ فلاں مفسر نے اس کو یہ بیان کیا. میں لغوی مباحث میں بھی اگر چلا جاؤں تو بڑی دیر لگ جائے گی. میرا خیال ہے کہ میں قرآن کو قرآن سے سمجھا جاؤں تاکہ میرے جانے کے بعد کسی ماں کے لال میں جرت ہی نہ ہو سر اٹھانے کی. ٹھنڈا بولے ہو جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو. کامیابی ہے ان ایمان والوں کے لیے جو زکوٰۃ والے ہیں. اس زکوٰۃ کا تعلق آج نوٹوں سے نہیں ہے، ساری امت کی کامیابی کے ساتھ ہے. ایسا ہی ہے جی، کیونکہ عیسیٰ کو کہا کہ زکوٰۃ نہ چھوڑنا، نوٹوں کی بات نہیں ہوئی تھی، کوئی زکوٰۃ تھی. یحییٰ سے کہا میں نے تجھے خود زکوٰۃ دی ہے، اپنی بارگاہ سے دی ہے. اور خضر نے کہا کہ وہ بچہ آنے والا زکاتی ہوگا. اب سوال یہ ہے یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں، لغوی مباحث میں چلا جاؤں تو ایک الگ خطاب ہے، مفسرین کی آراء کو پڑھوں تو ایک الگ اینگل ہے، ایک الگ دنیا ہے، الگ اسباق ہے، الگ سبق ہے. لیکن میں کسی آراء پر نہیں ہوں اور کوئی لغوی مباحث پر نہیں ہوں. سورہ مریم ہے، قرآن حکیم ہے. لفظ زکوٰۃ کا، اس زکوٰۃ کا ترجمہ اسی آیت سے کر لیتے ہیں بیٹا. سورہ مریم ہے، 19واں سورہ ہے، اور یہ آیت میرے سامنے آ گئی ہے. اٹینشن پلیز، توجہ تاکہ بات کھل جائے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیّا وحنانا من لدنا وزکاۃ. یہ ہے زکاۃ، لیکن اگلے الفاظ میں اس کا اس زکوٰۃ کی ڈیفینیشن ہے، ترجمہ ہے، ڈیٹیل ہے. اللہ کہتے ہیں وکانا تقیّا، وہ متقی تھا. پتہ چلا اس زکوٰۃ کا معنی ہی تقویٰ ہے. بند ہو گیا. مولانا اس زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ تقویٰ. بولو سارے. اب تقوی کا معنی کیا ہے؟ لفظ تقویٰ جو ہے اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے، روٹ ورڈ کیا ہے، کس لفظ سے نکلتا ہے؟ یہ واو قاف یا وقیون، یہ اس کا مادہ اشتقاق ہے، روٹ ورڈ ہے. اس میں سے نکلتا ہے تقویٰ. یہ وقیون کیا ہے؟ یہ بھی قرآن کا لفظ ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقی 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 نہ ہم وقی بچا لے، وقیون بچنا. تقوی کا معنی کیا ہے؟ جہاں خدا ناراض ہو جائے وہاں سے بچ جاؤ، بھاگ جاؤ. جہاں محمد راضی ہو جائے وہاں پہ ڈٹ جاؤ. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اب میں آیت کا ترجمہ کروں. شقد افلح المؤمنون، شک نہ کرنا مومن دنیا اور آخرت میں وہی کامیاب ہوگا جو خدا کی ناراضگی کی جگہ سے بھاگ جائے، محمد کی رضا پر ڈٹ جائے. قسم پر قسم پر قسم پر قسم پر قسم پر قسم ہے یہ خدا کی. آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں یار، میں یہ نہیں کہہ سکتا اللہ جس قسمت چکیاں نے وہ چکدا نہیں، وہ چکن تو پا کے. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا اللہ قسمت کھا دیا نے وہ کھان تو پا کے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ خدا کی قسمیں ہیں جن کا ذکر خدا کر رہا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. خدا کہتا ہے اگر تم قسم اٹھا کے مکر گئے تو میرا قہر آئے گا تم پر. مومن کی قسم کا یہ مقام ہے تو خدا کی قسموں کا کیا مقام؟ الشمس وضحاها، سورج کی قسم، دھوپ کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم، اس کے سورج کی تلاوت کرنے کی قسم. آگے دن کی قسم، اس کی روشنی کی قسم. واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم، اندھیرے کی قسم. والسماء وما بناها، آسمان کی قسم، بنانے کی قسم. والارض وما طحاها، زمین کی قسم، پھیلانے کی قسم. والنفس وما سواها، انسان کی قسم، میری قسم. اپنی ذات کو کائنات کے ساتھ نہیں جوڑا، انسان کے ساتھ جوڑا تاکہ سمجھ آ جائے میری معرفت سورج سے نہیں ہونے والی، کسی انسان سے ہونے والی. آپ انسان ہو؟ نہیں، آپ انسان ہو تو کیا آپ کی قسم اٹھا رہا ہے؟ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. تم اپنی ماں کے پیٹ میں بھی پلیت ہو سارے. تم میں سے کوئی بندہ اپنی ماں کے پیٹ میں پاک نہیں تھا تو کیا تمہاری قسم لے گا خدا کہ جو ماں کے پیٹ میں پلیت تھے اور تمہارے آنے کی وجہ سے تمہاری ماں کی عبادت رک جاتی ہے، سجدہ رک جاتا ہے، بچہ کا سجدہ نہیں ہوتا، وہ حیض و نفاس میں چلی جاتی ہے، اس کی عبادت جام ہو جاتی ہے، اس کا مصلی پلید ہو، اس کا تو سارا بستر پلید ہو، تمہاری وجہ سے تو کمرہ پلید ہوتا ہے. خدا قسم اس کی اٹھاتا ہے جو ماں کی گود میں آئے تو کمرے کو کعبہ بھی سجدہ کر دے.
पता चला 14 कस्में उठा के खुदा ने अपनी कसम उठाई, मुस्तफा की कसम का जिक्र किया। ये बात करके अल्लाह कहता है फअल्हमहा फजूरहा व तकवाहा। वायरिंग की, अल्लाह कहता है तेरे अंदर की मैंने वायरिंग की है, उस वायरिंग में मैंने 2 तारें फिट की हैं। एक का बटन रखा है फजूर का, एक का बटन रखा है तकवे का। अगर तूने अपने अंदर से फजूर का बटन दबाया तो फाजिर हो जाएगा, और अगर तूने तकवे का बटाया तो मुत्तकी होकर ज़काती हो जाएगा। ओए बच्चा पढ़ पढ़ आलम फाजल होयो, कदे अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। जा जा वड़ना मंदिर मसीती, इत्थे कदे वड़िया ही नहीं। एवें रोज शैतान नाल लड़ना है, कदे एदे नाल लड़िया ही नहीं। एवें आसमानी उड़दियां फड़ना है, जेड़े इत्थे बैठे फड़िया ही नहीं। अब 2 लफ्ज आगे, फाजिर मुत्तकी, फजूर तकवा, मुतजाद है आपस में मुतजाद है, उल्ट है एक दूसरे का। फाजिर क्या है, फजर क्या है, वल फजरी क्या है। फजर का माना क्या है, पौ फट रही है, आसमान का सूरज उतरकर अंधेरे को रोशनी से चीर के दूर करता है, इसे फजर कहते हैं। चीर कर दूर करना, चीर कर दूर कर देना फाजिर कहलाता है, लेकिन चिरे हुए को करीब करके जोड़ देना तकवा कहलाता है। जिसे समझ आइए उसे मेरा सलाम है। जरा ओए मुंडियो, अल्लाह दी कसमें होए, कुरान दी कसमें होए, काबे दी कसमें होए, मुहम्मद दे मिंबर दी कसमें होए, अल्लाह पे आंदा है ए ज़कात दा माना ही वे तुसी एक दूजे नाल प्यार करोगे। मैं आखांगा ए ज़काती बंदे ने।